بدھ کی رات کو ایک رحم دل راجا نے کیوں اپنے بھتیجے کو ہی مار کر نیچے مٹی میں دبا دیا۔ ایک جنگل میں دو بھائی اپنی اپنی فیملی کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ چھوٹا بھائی شیر خان جنگل کا راجا تھا اور بڑا بھائی شیرو جنگل کی حفاظت کیا کرتا تھا۔ شیر خان کی ایک بیٹی تھی جو بہت ہی الگ تھی۔ اس میں ایک ایسی طاقت تھی، وہ دشمن کو اپنے قریب آنے کی آہٹ بہت دور سے ہی محسوس کر لیتی تھی۔ بدھ کی رات شیر خان اپنی پوری فیملی کے ساتھ ایک دعوت پر جا رہا تھا۔ تبھی شیر خان کی بیٹی کو کچھ محسوس ہوا۔ ابا جان، آرام سے چلتے رہو، ہمارے پیچھے ضرور کوئی ہے، وہ ہمیں نقصان پہنچانے والا ہے۔ آپ چلتے چلتے آگے بڑھتے رہو اور نزدیک آنے پر میں اس پہ ٹوٹ پڑوں گی۔ وہ آگے بڑھتے جا رہے تھے، لیکن پیچھے سے ایک شکاری ان پر وار کرنے ہی والا تھا کہ پلٹ کر شیرنی نے اس پر وار کر ڈالا اور اس کے وار کرتے ہی وہ شکاری فوراً سے مر گیا۔ لیکن جب شیرنی نے اسے دیکھا تو وہ حیران رہ گئی۔ نہیں ابا جان، یہ میں نے کیا کر دیا؟ میں اپنے ہی چاچا کے بیٹے کو اپنے بھائی کو نہیں مار سکتی، یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ خاموش ہو جاؤ بیٹا، خاموش ہو جاؤ۔ میں جانتا ہوں یہ تم نے جان بوجھ کر نہیں کیا، اس میں نہ کوئی ہماری غلطی ہے نہ تمہاری۔ شیرو کا بیٹا ہمیں ختم کرنا چاہتا تھا۔ اب میری بات دھیان سے سنو، شیرو اپنے بیٹے کی چھان بین ضرور کروائے گا۔ ہم نے یہ نہیں ماننا ہے کہ ہم نے ہی شیرو کے بیٹے کو مارا ہے۔ ہمیں اب اس سچ کو دفن کرنا ہوگا، نہیں تو ہم پوری دنیا کے سامنے قاتل ثابت ہو جائیں گے۔ تم اپنی ماں کے ساتھ گھر میں جاؤ، تم جاؤ، میں ابھی آتا ہوں۔ تبھی شیرنی اپنے ماں کے ساتھ اپنے گھر واپس چلی گئی اور شیر خان شیرو کے بیٹے کو اٹھا کر وہاں سے بہت دور لے گیا اور اس نے ایک گہرے کھڈے میں شیرو کے بیٹے کو پھینک دیا اور مٹی ڈال کر اوپر پتھر رکھ دیے۔ شیر خان نے شیرو کے بیٹے کو کچھ اس طرح سے دفنا دیا تھا کہ کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا تھا کہ یہاں پر کچھ ہے۔ دیر رات ہونے پر جب شیرو کا بیٹا واپس نہیں لوٹا تو شیرو بہت پریشان ہو گیا۔ ادھر شیرنی بھی اپنے باپ شیر خان کے پاس پہنچ چکی تھی اور رات میں ہی شیر خان کی فیملی پاس والے جنگل میں چلی گئی اور وہ صبح تک وہاں پر پہنچ گئے۔ ارے آؤ آؤ، تم تو یہاں نئے لگتے ہو۔ ارے بھائی یہ بتاؤ کہ سیب کس ریٹ پر دیے ہیں؟ شیر خان کئی جانوروں سے ملتا ہے۔ ارے بھائی گوریلا، تم نے یہ سیب کس بھاؤ دیے ہیں؟ باؤ کی فکر مت کرو، آپ کو جتنے چاہیے لے لیجئے۔ اور شیر خان سبھی جانوروں سے مل کر فوراً اپنے جنگل کے لیے نکل جاتا ہے۔ ادھر شیرو کے جنگل میں یہ خبر اس طرح پھیل چکی تھی کہ شیرو کا بیٹا لاپتہ ہے۔ شیرو نے 2 دن تک مسلسل اپنے بیٹے کو تلاش کیا، لیکن کہیں بھی اس کا بیٹا اسے نہیں ملا۔ پھر شیرو نے اپنے گھر پر کئی شکاری کتے بلوائے اور اپنے بیٹے کا کھایا ہوا جھوٹا گوشت انہیں سونگھایا۔ شکاری کتے گوشت کو سونگتے ہی بہت تیزی سے بھاگے اور بھاگتے بھاگتے ایک جگہ پر جا کر رک گئے اور اسی جگہ کے ارد گرد گھومنے لگے۔ مہاراج، یہاں پر تو کوئی نظر بھی نہیں آ رہا۔ نہیں، یہاں پر ہی کوئی گڑبڑ ہے۔ جاؤ سپاہیوں، دیکھو وہاں کیا ہے۔ تب سپاہیوں نے وہ مٹی اور پتھر وہاں سے ہٹا دیے اور دیکھا کہ اندر شیرو کا بیٹا زخمی حالت میں مردہ پڑا تھا۔ جب انہوں نے اسے باہر نکالا تو یہ دیکھ کر شیرو بہت پریشان ہو گیا کہ وہ اس کا بیٹا ہی تھا۔ میرے بچے، یہ تمہارے ساتھ کس نے کر دیا؟ پھر سپاہی شیرو کا حوصلہ بڑھاتے ہیں۔ دوسری طرف شیر خان دوبارہ پھر اسی جنگل گیا۔ ارے آؤ آؤ بھائی، تم تو وہی ہو نا جو بدھ کی صبح بھی یہاں پر آئے تھے۔ ارے بھائی، میں بدھ والے دن نہیں، میں تو منگل والے دن یہاں پر آیا تھا۔ ارے بھالو دوست، آؤ، میں گوریلا کو یہی بتا رہا تھا کہ میں پہلے بھی منگل والے دن یہاں پر آیا تھا۔ اس طرح شیر خان نے ان سب کے دماغ میں ایک بات بٹھا دی کہ وہ بدھ والے دن نہیں، وہ منگل والے دن وہاں پر آیا تھا۔ دوسری طرف شیرو کی بیوی شیرو سے کہتی ہے، وہ دشمنوں نے ہی میرے بیٹے کو مروایا ہے۔ کون دشمن؟ کس کی بات کر رہی ہو تم؟ تمہارے بھائی کی پوری فیملی، وہ اب تک ہم سے ملنے نہیں آئی اور وہ نہ جانے روز کہاں کس سے ملنے جاتے ہیں۔
तभी उधर से शेर खान भी वहां आ पहुंचता है। क्यों मारा है तुमने मेरे बेटे को, बताओ। ये तुम क्या कह रहे हो भाई? ये मैं नहीं कह रहा, कुछ जानवरों का यही मानना है कि तुमने ही मेरे बेटे को मारा है। ये मैंने नहीं किया, बल्कि मैं तो मंगल वाले दिन अपने दोस्त के जंगल गया हुआ था और कालू का कत्ल बुध वाले दिन हुआ था। मैं एक दिन पहले यहाँ पर था भी नहीं, तो मैं ये कैसे कर सकता हूँ? अगर तुम्हें मेरा यकीन नहीं आता तो चलो मेरे दोस्त के जंगल में और वहाँ जाकर खुद ही जानवरों से पूछ लो। तब शेरू की बीवी और शेर खान उसी जंगल पहुँचते हैं। शेरू वहाँ के जानवरों से शेर खान के आने का पूछता है। हाँ महाराज, शेर खान यहाँ मंगल को ही आए थे। तब शेरनी और शेरू की भी तसल्ली हो जाती है कि कालू का कत्ल शेर खान ने नहीं किया। शेर खान की फैमिली बच जाती है और सब जानवरों के सामने शेर खान की फैमिली बेकसूर साबित हुई। लेकिन अब शेरू की तो जैसे दुनिया ही पलट गई थी। वो बहुत अफसोस के साथ अपनी जिंदगी गुजार रहा था कि वो अपने बेटे के कातिल का भी पता नहीं लगा पाया। तब शेर खान उसके पास आता है और शेरू को एक सुनसान जगह पर लेकर जाता है। देखो शेरू, मैं चाहता तो मैं शुरू में ही तुम्हें सब कुछ बता देता, लेकिन इस सच को सुनने के बाद तुम और जानवर मुझे ही गुनाहगार समझते। सुनो, मैंने तुम्हारे बेटे के बारे में उसके दोस्त से ही पता करवाया था। वो जंगल पे राज करना चाहता था और उस रात उसने मुझे और मेरी फैमिली को मारने का प्लान बनाया हुआ था, लेकिन शेरनी ने हमें बचाने के लिए सिर्फ उस पर वार किया। हमारा मकसद उसे बिल्कुल भी जान से मारना नहीं था, लेकिन उसने वहीं दम तोड़ दिया। और अगर तुम्हें अब भी लगता है कि मैं गुनहगार हूँ तो मुझे माफ करना। नहीं शेर खान, उसने गलत कदम उठाया और अपने हिस्से की सजा भी पा ली। बस इस राज को हमेशा राज ही रखना। शेरू को हकीकत का पता लग चुका था। फिर उसने अपनी नई जिंदगी शुरू की। तो आपको आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।